وہ ایک حکایت ہے، حکایت کہ ایک بادشاہ کے دربار میں نا ایک اجنبی شخص آیا نوکری کی تلاش میں، جاب کرنے کے لیے آیا۔ تو بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی کہ تمہاری قابلیت کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، انٹرویو لیا۔ تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی کہتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کرنے والے کو۔ تو بادشاہ کے پاس ویسے بھی سیاستدانوں کی بھرمار تھی، تو بادشاہ نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ چند دن پہلے بادشاہ کے جو گھوڑے تھے، جو خصوصی استبل تھا، جو خصوصی گھوڑے تھے، ان کا جو انچارج تھا نا وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے گھوڑوں کا انچارج بنا دیا، استبل کا انچارج بنا دیا۔ چند دن گزرے تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو میرا خاص گھوڑا ہے وہ نسلی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے جنگل سے سائس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا گھوڑا نسلی ہے بادشاہ سلامت، لیکن اس کی پیدائش پہ اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس نے گائے کا دودھ پیا ہے، گائے کا دودھ پی کر یہ بڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اس مصاحب کو بلایا، اس اپنے استبل کے انچارج کو بلایا، اسے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا اصلی نہیں ہے، اصیل نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت جب یہ گھاس کھاتا ہے تو یہ گردن نیچے جھکا کے کھاتا ہے، جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے گھاس کھاتا ہے، وہ منہ میں گھاس لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ تو بادشاہ بڑا اس سے متاثر ہوا اور بادشاہ نے اسے بڑا انعام و اکرام دیا، بھیڑ، بکریاں، دمبے، اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں اسے انعام و اکرام میں دی، اور ساتھ میں اس کی پروموشن کر دی، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو شہزادی تھی نا اپنی ملکہ کے محل میں اس کو تعینات کر دیا۔ چند دن گزرے تو بادشاہ نے پوچھا اپنی ملکہ کے بارے میں کہ یہ کیسی ہے؟ تو اس مصاحب نے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت طور اتوار سے تو شہزادی ہے لیکن شہزادی نہیں ہے، یہ طور اتوار سے تو شہزادی ملکہ ہے لیکن یہ ملکہ نہیں ہے، شہزادی نہیں ہے، خالص ملکہ نہیں ہے، اصلی ملکہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ تو بادشاہ نے اپنی ساس کو بلایا اور اس کو ماجرا سنایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو بادشاہ کی ساس نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس کی پیدائش پر ہی آپ کے والد نے ہم سے بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ خدا کی قدرت کہ 6 مہینے کے بعد ہماری جو اصل بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے یہ کسی سے لے کے بیٹی پالی ہے آپ سے رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، یہ ہماری اپنی بیٹی نہیں ہے، سگی بیٹی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ جاہلوں سے بھی بدتر ہے، بدتر رویہ ہے، جاہلوں سے بھی بدتر ہے اپنے ملازمین کے ساتھ۔ اور بادشاہ نے اسے پھر انعام و اکرام دیا، بھیڑ، بکریاں، دمبے، اور ساتھ میں بادشاہ نے اپنے محل میں اسے تعینات کر دیا۔ چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنے بارے میں پوچھا تو وہ مصاحب کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا جان کی امان ہے، بتاؤ۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ باز شہزادے نہیں ہیں، آپ شہزادے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بادشاہ سیدھا اپنی والدہ کے محل میں پہنچا، جا کے سارا ماجرا سنایا۔ تو ماں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، ہماری اولاد نہیں تھی، ہم نے کسی چرواہے سے تمہیں لے کر پالا تھا، آپ ہماری سگی اولاد نہیں ہو۔ تو بادشاہ نے پوچھا مصاحب تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت جب کوئی بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتا ہے
تو وہ اپنی بادشاہی کے شایان شان دیا کرتا ہے، وہ ہیرے جواہرات دیا کرتا ہے۔ آپ جب انعام و اکرام دیتے ہیں، بھیڑ بکریاں دمبے دیتے ہیں، یہ اسلوب کسی چرواہے کے بیٹے کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلوب کسی شہزادے کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں صاحب عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارا طرز عمل، ہمارا کردار یہ نسلوں کا پتہ دیتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہمارا کردار اچھا ہے، ہمارے اعمال اچھے ہیں، تو ہماری نسل اور ہمارے خون اور نسب کا پتہ چلتا ہے۔